وہ بریف کیس میرے لیے بہت اہم ہو گیا جب ان کی ڈائری میں مجھے ایلن کا ایڈریس اور فون نمبر مل گیا۔ اس نمبر کے بعد ہی 5 مختلف نام، ان کے آگے ایڈریس اور فون نمبرز مل گئے۔ ان 5 میں سے ایک رابرٹ بھی تھا، دوسروں میں جینیو پاپا ریکو جو اپنے نام ہی سے اٹیلین لگ رہا تھا، ایک سکھ تھا جس کا نام سورن سنگھ تھا، تیسرا پرکاش باترے، چوتھا نام یقیناً یونانی تھا، پپاس ٹریگو۔ ان سب کے ناموں کے آگے مفصل پتہ اور فون نمبرز تھے جو میرے لیے بہت اہم تھے۔ میرا خیال تھا کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہیں میں ابا کے ساتھ قبرستان میں دیکھتا رہا ہوں۔ اگر وہ نہ بھی ہوئے تو یہ بھی امکان موجود تھا کہ ابا کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں اور ممکن ہے وہ ان سرگرمیوں سے بھی واقف ہوں جو ابا نے ان دنوں میں اختیار کی ہوئی تھیں۔ انہیں چیک کرنا ضروری تھا۔ ایک رابرٹ تو 100% میرے کام کا آدمی تھا۔ اس ڈائری کے علاوہ بھی اس بریف کیس میں بہت سے کاغذات تھے۔ ایک نقشہ تھا جس میں جا بجا سرخ دائرے بنے ہوئے تھے۔ یہ نقشہ انڈیا کا نہیں تھا بلکہ یونان کا تھا۔ ایک اور نقشہ تھا جو ہانگ کانگ کا تھا۔ پھر انہی کاغذات میں لپٹا ہوا مجھے ایک بوسیدہ کاغذ بھی ملا تھا جس پر ٹیڑھی ٹیڑھی میڑھی لکیروں سے کسی خاص سمت اور جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی۔ بہرحال یہ ثابت ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے میرے لیے انتہائی اہم ہے۔ رات گئے تک میں ان کاغذات اور ان پر درج نمبروں میں الجھا رہا۔ آخر میرے کمرے میں روشنی دیکھ کر اماں نے آ کر بتایا کہ رات کے 2 بج چکے ہیں اور مجھے سو جانا چاہیے۔ وقت گزرنے کا مجھے بالکل احساس نہیں ہوا تھا۔ میں نے اماں سے معذرت کی اور چیزیں سمیٹ کر دوبارہ الماری میں رکھ دیں۔ اسی چاندی کی ڈبیا میں وہ پتھر رکھ دیا جو ہو بہو مجھے دیے جانے والے پتھر جیسا تھا۔ تمام چیزیں رکھنے کے بعد میں نے الماری بند کی اور چابی کو اپنے سرہانے کی طرف قالین کے نیچے چھپا دیا۔ بہت دیر تک میں بے ربط سی باتوں میں الجھا رہا، پھر مجھے نیند آ گئی، مگر سونے سے پہلے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے ان 2 ماہ کی چھٹیوں میں زیادہ سے زیادہ کام نمٹا لینے چاہیے۔ صبح اٹھ کر میں ناشتے کے دوران اماں سے کہنے لگا کہ میں ممبئی جانا چاہتا ہوں۔ میں نے بہانہ آفس کے کام کیا تھا اور گھر میں نہیں بتایا تھا کہ مجھے چھٹی مل گئی ہے۔ اماں اس بات پر ناراض تھیں کہ میں بیماری سے اٹھتے ہی آفس کے چکر میں پڑ گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں منایا اور بتایا کہ وہاں میرا کام کچھ ایسا محنت طلب نہیں ہے بلکہ مجھے آرام کرنے کا کافی وقت مل جائے گا۔ میں اب تک اماں سے فرحت کے بارے میں بات نہیں کر سکا تھا، بلکہ سچی بات تو یہ تھی کہ وہ بات میرے ذہن سے نکل ہی گئی تھی۔ آتے ہی تو دادا والا حادثہ ہو گیا تھا۔ موقع بھی نہیں تھا اور ابھی دادا کا 40واں بھی نہیں ہوا تھا۔ بمبئی جانے کا سن کر اماں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں 40ویں کے بعد ہی گھر سے نکلنے کا سوچوں، مگر اس میں کافی دن تھے۔ اس ایک ہفتے میں میں سب کچھ کر سکتا تھا، اس لیے اس وعدے پر انہیں منا لیا کہ 40ویں پر میں واپس آ جاؤں گا۔ اس دوران میں فرحت سے میری ملاقات بھی نہ ہو پا رہی تھی۔ 15 دن تو ہوش اور بے ہوشی کے درمیان ہی نکل گئے تھے۔ وہ ناشتے پر موجود تھی اور کچھ کٹی کٹی سی تھی، کترائی ہوئی۔ میں اپنی الجھنوں میں تھا اور اس لیے بھی میں نے اس کی طرف دھیان نہ دیا، مگر آج اس کے غمگین چہرے کو دیکھ کر یہ فیصلہ ضرور کر لیا کہ بمبئی سے واپسی اور 40ویں کے بعد اماں کے کان میں ضرور بات ڈال دوں گا۔ میں نے بمبئی کا پروگرام ترتیب دیا۔ مجھے رکنا تو ناصر چچا کے گھر تھا، ان کی بیوی بچے بھی یہاں آنے والے تھے، اس لیے مجھے وہاں رہنے میں دشواری بھی نہ ہوتی۔ بس طیب سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا، مگر وہ ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ میں اس معاملے میں بہت بد اخلاق آدمی تھا، اس سے 2 ٹوک بات کر سکتا تھا۔ میں اگلے ہی روز بمبئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس بار میں نے ٹرین میں سفر کرنے کے بجائے ہوائی سفر کو ترجیح دی۔ میں نے اپنے ساتھ ابا کی ڈائری لے لی تھی، وہ بہت اہم تھی، اور میں ان سب کے بارے میں رابرٹ سے تصدیق بھی کر سکتا تھا۔ میں بمبئی پہنچا تو پتہ چلا کہ چند گھنٹے بعد والی ٹرین سے آمنہ چچی اور بچے دہلی جا رہی ہیں۔ وہ سب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ناصر چچا نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ طیب غالباً گھر میں نہیں تھا یا مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ ہم سب نے ساتھ کھانا کھایا، پھر چچی اور بچے ناصر چچا کے ساتھ اسٹیشن چلے گئے۔ میں کچھ آرام کرنا چاہتا تھا۔ گھر میں نوکر موجود تھا، اس نے مجھے چائے دی اور میں اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے رابرٹ کو فون کرنا چاہیے۔ میں فون لے کر اس کمرے میں آ گیا جو میرے لیے کھولا گیا تھا۔ میں نے مطلوبہ نمبر ملایا۔ کافی دیر تک بیل جاتی رہی مگر کسی نے نہیں اٹھایا، غالباً رابرٹ گھر پر نہیں تھا۔ میں نے فون دوبارہ درمیانی لاؤنج میں رکھ دیا اور اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ میں گھنٹے بھر بعد نکلنے کا ارادہ کر کے لیٹ گیا۔ ایک بات میں بتانا بھول گیا کہ میں وہ دونوں زنجیریں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں ایک زنجیر رابرٹ کو دوں گا، پھر اس کا رد عمل دیکھوں گا۔
اگر وہ اصلی زنجیر کو پہچانتا ہے تو ضرور بتا دے گا۔ یہ رسک ہی تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصل والی اسے مل جاتی۔ بہرحال مجھے تو یوں بھی اس سے جان چھڑانا تھی۔ آدھے گھنٹے تک میں لیٹا اسی غیر متوقع ملاقات کے بارے میں سوچتا رہا جو رابرٹ سے ہونے والی تھی۔ یہ ملاقات رابرٹ کے لیے یقیناً غیر متوقع تھی۔ مجھے امید تھی کہ وہ میرے بارے میں جان کر خوش ہوگا۔ مجھے یاد آ گیا کہ وہ دادا کے آگے کیسے گڑ گڑا رہا تھا۔ مجھے رضا بھائی اور شجاع بھائی پر غصہ آیا جو زنجیر اسے دینے کے حق میں نہیں تھے۔ بھلا اس چھوٹی سی بیکار زنجیر کو دے دینے سے ان کا کون سا نقصان ہو جاتا، بلکہ الٹا فائدہ ہی ہوتا، اور ہمارے خاندان میں وہ کچھ نہ ہوتا جو اب تک ہو چکا تھا۔ انہیں تو ابا کی موت کے بعد ہی وہ زنجیر اسے واپس کر دینا چاہیے تھی۔ میں نے پہلے یہ بات سنجیدگی سے سوچی، پھر مجھے یاد آ گیا کہ وہ بھلا اسے کیسے واپس کر سکتے جسے میں چھپا چکا تھا، یعنی سراسر غلطی میری ہی تھی اور میں ہی اسے بھگت بھی رہا تھا۔ میں نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا اور تیار ہونے کے لیے اٹھ بیٹھا۔ نہا کر نکلا تو خیال آیا کہ چلتے چلتے فون ہی کر لوں۔ میں نے پھر رابرٹ کا نمبر ملایا۔ اس بار کئی دفعہ بیل بجنے کے بعد ریسیور رکھنے ہی والا تھا کہ اچانک دوسری طرف سے کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، آواز کسی عورت کی تھی اور بہت خوبصورت آواز تھی۔ ہیلو، دیکھیے، میں مسٹر رابرٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے انتہائی شائستگی سے کہا۔ دوسری جانب موجود عورت ہذیانی انداز میں ہنس پڑی اور پھر کتنی ہی دیر تک ہنستی رہی۔ میں بھونچکا سا ریسیور تھامے کھڑا رہا اور سوچتا رہا کہ میرے جملے کے کسی لفظ میں اس قدر مزاح تھا کہ اس کی ہنسی رک ہی نہیں رہی، اور عجیب بات یہ تھی کہ اس ہنسی میں کچھ عجیب سی اور ایسی سفاکی تھی کہ میری ریڑھ کی ہڈی سنسنانے لگی۔ مسٹر رابرٹ، وہ اتنا کہہ کر پھر ہنس پڑی۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اپنی ہنسی روکنے میں بڑی دشواری ہو رہی ہے۔ سوری مس، میں نے دھیمے سے کہا، کیا میں نے ایسی کوئی مضحکہ خیز بات کہہ دی ہے جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی؟ اوہ، آئی ایم سوری، وہ بولی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ انڈین نہیں ہے، اس کا لہجہ امریکن سا تھا۔ سو آل رائٹ، میں نے جواباً کہا۔ یہ بات کافی مضحکہ خیز ہے کہ رابرٹ کسی سے بات کر سکے گا، یو نو، آئی مین، وہ ہنس پڑی۔ صفاکی کا ناپسندیدہ احساس مجھے پھر ہوا۔ کیا وہ اس وقت گھر پر موجود ہیں؟ اب میرا دماغ پھرنے لگا تھا۔ اوہ یس، آف کورس ہی از ایٹ ہوم، بٹ وہ ہنسی کے دوران ہی کہہ رہی تھی۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ریسیور رکھ دیا۔ میں نے خود کو بہت اپسیٹ محسوس کیا۔ اس عورت کی ہنسی یوں سماعت میں گونج رہی تھی جیسے میرے اندر کہیں جذب ہو گئی ہو۔ صفا کی ٹھنڈک بن کر میرے دماغ کو منجمد کرنے لگی۔ میرا جی چاہا کہ رابرٹ کے گھر پہنچنے پر یہی عورت دروازہ کھولے اور میں زوردار مکہ مار کر اس کے سارے دانت توڑ دوں۔ میں نے بے دھیانی میں تپائی پر لات ماری۔ اس پر رکھی ہوئی چائے کی پیالی ایک چھناکے سے ٹوٹی اور میں حواسوں میں آیا۔ اسی وقت نوکر بھاگا ہوا اندر آ گیا۔ میں نے اسے دیکھ کر کندھے اچکائے۔ اس نے پہلے مجھے، پھر فرش پر بکھری پیالی کے ٹکڑوں کو دیکھا اور انہیں چننے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں جا رہا ہوں اور غالباً دیر سے لوٹوں گا۔ آپ جا رہے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ ناصر چچا میرے کہیں جانے پر پابندی عائد کر گئے ہیں کیا؟ مجھے اس کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ نہیں، وہ دراصل طیب بھیا کا فون آیا تھا، وہ آپ کے آنے کا سن کر خوش ہو گئے تھے۔ آپ اس وقت نہا رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اپنے کسی خاص دوست کے ساتھ گھر آ رہے ہیں اور آپ کو ان دونوں کا استقبال کرنا ہے۔ او نو، میں جھنجھلا گیا۔ میں خاص دوست کی اطلاع سن کر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس سے کہہ دینا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ خاص کام تھا۔ میں نے نوکر کو جواب دیا اور گھر سے نکل گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ اس کہانی کے مصنفہ ہیں سیما غزل، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 15 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں ٹھیک 25 منٹ کے بعد ایک ویران سے حویلی نما مکان کے زنگ آلود گیٹ پر کھڑا تھا۔ گیٹ بند نہیں تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا۔ ویرانی اور سناٹے کا احساس گہرا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ شاید یہاں کبھی کوئی رہا ہی نہیں۔ جگہ جگہ بکھری گندگی، سوکھے پتے، دیواروں سے لٹکے ہوئے مکڑیوں کے جالے، دیواروں پر جمی گرد یہاں کسی بھی مکین کے نہ ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ اگر فون پر اس عورت سے میری بات نہ ہوئی ہوتی تو شاید میں یہیں سے یہ سوچ کر لوٹ جاتا کہ وہ یہاں سے کہیں اور جا چکا ہے۔
مگر میری کچھ ہی دیر پہلے اسی گھر کے فون پر بات ہوئی تھی۔ رابرٹ کے علاوہ وہ عورت بھی یہاں موجود تھی۔ میں نے ٹیلی فون کرنے کے بعد ٹیلی فون ڈائریکٹری میں اس ایڈریس کو کنفرم بھی کیا تھا۔ میں نے اندر قدم رکھا، ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ عمارت کی حالت بہت خستہ تھی۔ دیواروں پر بارش کی وجہ سے بڑے بڑے دھبے پڑے تھے۔ دیواروں کی جڑوں میں گندے پانی کا کافی ذخیرہ تھا، جو دیواروں کے ساتھ ساتھ کافی دور تک چلا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے کائی بڑھ کر دیوار تک پھیلی ہوئی تھی۔ کناروں پر مچھروں کے غول اڑ رہے تھے۔ گندی بدبو سے دماغ چکرانے لگا۔ میں نے رومال ناک پر رکھ لیا اور اندرونی عمارت کی طرف بڑھتا رہا۔ مجھے یہاں پھر ایک چھوٹے سے لکڑی کے گیٹ کو عبور کرنا پڑا۔ اس گیٹ کے ساتھ ساتھ دائیں اور بائیں طرف کافی دور تک لکڑی کی باڑ بنی ہوئی تھی۔ گندگی کا یہاں بھی وہی عالم تھا۔ یہاں تو کتے بھی پھر رہے تھے، جو مجھے حیرت سے دیکھ کر کونوں کھدروں میں ہو گئے تھے۔ پھر ایک کتے نے آگے بڑھنے کی ہمت کر کے بھونکنا بھی چاہا، مگر جانے کیوں چپ ہو گیا، بلکہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹا ہو۔ اب میں ایک بڑے سے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دے کر میں ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے پھر دستک دی۔ اس بار آواز تیز تھی۔ اس بار بھی جواب نہیں ملا اور میں انتظار کرتا رہا۔ میں نے تیسری بار بڑی زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑایا۔ اسی وقت مجھے مدھم سی آواز آئی، مگر یہ آواز ایسی تھی جیسے پکے فرش پر کوئی چیز گھسیٹی جا رہی ہو۔ آواز دروازے کے قریب ہی سے آئی تھی۔ میں نے بے اختیار اپنا کان دروازے کے قریب کر لیا۔ اچانک اسی وقت دروازہ کھل گیا۔ میں جو ایک ہاتھ سے دروازے کے پٹ کو تھامے کھڑا تھا، گرتے گرتے بچا۔ پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازے میں کوئی نہیں تھا، مگر عین اسی لمحے میری نگاہ نیچے جھکی۔ ایک وجود، ہاں وجود، ایک انسانی وجود گٹھڑی کی شکل میں لپٹا ہوا نیچے پڑا تھا۔ وہ گٹھڑی گندگی اور بدبو کا ڈھیر تھی، اور اس کا جسم یوں ٹیڑھا میڑھا تھا کہ بدن پر چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں۔ عین اسی لمحے اس وجود میں ہلچل سی ہوئی، اور ایک گندے کپڑے کے نیچے سے ایک گول چہرہ جیسے رینگ کر باہر آ گیا۔ جو ہی میری نگاہ اس کے چہرے پر پڑی تو میں اچھل پڑا۔ ایک گٹھڑی نما وجود پر بالکل گول سا چہرہ، بیضوی چہرہ، انڈے کی مانند سامنے آ گیا تھا، جس کے بال پیشانی سے اتنی دور پیچھے کی طرف سرک گئے تھے جیسے کسی نے پوری وگ کو چٹکی میں پکڑ کر پیچھے کر دیا ہو، اور اس کی سفید سفید پتلیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ہونٹ بھی بالکل سفید تھے۔ چہرے کی جلد کھردری اور موٹی تھی۔ اسے آپ میری ذہانت کہہ لیں کہ میں اسے رابرٹ کی حیثیت سے پہچان گیا، اور پہچان کے اسی سنسنی خیز احساس نے مجھے اچھل جانے پر مجبور کیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی یوں لگا جیسے اس کے مرتے ہوئے جسم میں زندگی دوڑ گئی ہو۔ سفید پھیلی ہوئی پتلیوں میں حرکت ہوئی، جذبے سرسرائے اور اس کے سوکھے ہوئے سفید ہونٹ پھیل گئے۔ میں اس کی حالت دیکھ کر حیران تھا۔ میں نے تو اسے لمبا، اونچا اور چوڑے کندھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کے سنہرے بالوں کے لچھے اس کی فراخ پیشانی پر اچھے لگتے تھے۔ اس کی جلد کے نیچے خون بڑی روانی سے دوڑا کرتا تھا، اور اس وقت وہ ہو آر یو؟ اس کی آواز مجھے سکتے سے نکلنے کا سبب بنی ضرور تھی، مگر اس آواز نے مجھے دوسری مرتبہ پھر اسی کیفیت میں مبتلا کر کے منجمد کر دیا تھا۔ وہ آواز ایسی تھی جیسے دو کھوکھلے بانس بہت تیز جھکڑ میں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے ہوں، اور اس کی باز گشت فضا میں سر پھوڑتی پھر رہی ہو۔ اس کی سکڑتی پھیلتی پتلیوں نے مجھ میں کچھ حرارت دوڑائی۔ آر یو مسٹر رابرٹ؟ میں بے اختیار جھک گیا۔ یس، تم کون ہے؟ یہ سوال کرنے کے باوجود میں اس کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے سے پہچان کے رنگ پا گیا تھا، مگر ان رنگوں میں ایک عجیب سی مسرت انگیز پکار تھی، جیسے وہ گمان کر رہا ہو کہ یہ میں ہوں، اور حسرت سے دعا گو ہو کہ اس کا اندازہ درست ثابت ہو۔ میں عطاء الرب رضوی کا چھوٹا بیٹا ضیاء الرب رضوی ہوں مسٹر رابرٹ۔ وہ اپنے سکڑے سمٹے وجود کی بے چینی کو قابو میں نہیں رکھ سکا، اور لڑکتا ہوا، کچھ گھسٹتا ہوا میرے بالکل قریب چلا آیا۔ او ضیاء، مسٹر ضیاء، آئی کانٹ بلیو اٹ، میں آپ کی تلاش میں تھا، بڑی مشکل سے آپ کا پتہ چل سکا ہے۔ وہ یوں پیچھے سرکا جیسے مجھے اندر آنے کا راستہ دے رہا ہو۔ کم آن مسٹر ضیاء۔ وہ پلٹ گیا۔ میں اس کے پیچھے تھا، اور اسے اس حالت میں دیکھ کر ایک نامعلوم سی کراہت آمیز حیرت میں غرق تھا۔ اب میں نے پھر اس کا جائزہ لیا۔ اس کا پیٹ اس کے نچلے دھڑ کے اوپر جھکا ہوا تھا، اور قدرے آگے کی طرف نکلا ہوا تھا۔ سینہ اندر کی طرف دبا ہوا تھا، جبکہ کندھے اور ان کے درمیان رکھا ہوا سر اسے ہیبت ناک بنا رہا تھا، کیونکہ یہ حصہ بھی سینے کے اوپر سے کچھ آگے کو نکلا ہوا تھا۔ سر مسلسل اوپر دیکھنے کی وجہ سے یوں لگتا تھا
جیسے کسی پلیٹ کی طرح اس کے دونوں کندھوں کے بیچ رکھا ہو۔ جب وہ مجھ سے آگے ہو کر گھسٹتا ہوا اندر جا رہا تھا تو میں حیرت سے سوچ رہا تھا کہ اس کا بدن اس قدر چھوٹا کیسے ہو گیا۔ اگر ٹانگیں معذور بھی ہوئی ہوتی تو اس کے اوپر کا دھڑ تو اپنی قامت نہیں گھٹا سکتا تھا۔ اگر کمزور بھی ہو گیا ہوتا تب بھی اس دھڑ کی لمبائی کیسے کم ہو سکتی تھی؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کانٹوں سے بھری سہ لڑکتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ بلا شبہ اس کی حالت نے مجھے بڑے کری خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا، عجیب سا ارتعاش تھا جو میری سماعت سے ٹکرا تو رہا تھا، مگر میں اس آواز کو، اس غرغراہٹ کو الفاظ کی صورت سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ آواز بغیر وقفے کے مسلسل آ رہی تھی اور میں اس کے پیچھے چلتا ہوا عمارت کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ پہلے میں بے چین سا ہو اٹھا کہ اسے بولنے سے منع کر دوں، کہہ دوں کہ میں کچھ نہیں سمجھ رہا، جب ہم کسی جگہ بیٹھیں گے تو باتیں کریں گے، مگر پتہ نہیں پھر کیوں میں چپ رہ گیا۔ میں نے اسے اس اذیت ناک اور ناگوار کیفیت سے چھٹکارا پانے کے لیے اطراف کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ہم جس دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے وہ گول اونچی چھت والا ایک بہت بڑا کمرہ تھا جو بالکل خالی تھا، جہاں ہمارے قدموں کی چاپ یوں گونج رہی تھی جیسے ہمارے سروں پر سے گزر رہی ہیں۔ یہاں لفظ ہم اور لفظ قدموں میں نے قطعی غلط استعمال کیا ہے۔ میں اکیلا ہی جیسے اپنے سر سے گزر رہا تھا اور وہ بھی میرے ہی سر پر گھسٹ رہا تھا۔ اس کے سرکنے کی آواز میری کھوپڑی کی ہڈی پر بھی خراشیں ڈال رہی تھی۔ اس گونجدار کیفیت نے مجھے بہت زیادہ حواس باختہ کر دیا تھا۔ اس خالی کمرے کے بیچوں بیچ ایک لمبی لوہے کی پتلی سلاخ میں چھوٹے چھوٹے پروں والا بجلی کا پنکھا لٹک رہا تھا۔ بڑی بڑی کھڑکیوں کو کھردرے شیشوں سے بند کیا گیا تھا۔ فرش پر 4 خانوں والے ٹائلز لگے تھے۔ دیواروں پر چیختا ہوا پیلا رنگ تھا جو دہشت پھیلاتا محسوس ہو رہا تھا۔ چھت گولائی میں اوپر کو دھنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے میں سرمئی شام کا احساس ہونے کے باوجود تپش کی شدت تھی۔ میں جیسے بہت دیر سے چل رہا تھا اور وہ بڑی دیر سے گھسٹ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ تھکا تھا یا نہیں، مگر میں تھک گیا، جیسے گھنٹوں سے بے آب و گیا صحرا میں محو سفر ہوں، جہاں نہ سایہ ہے نہ بیٹھنے کی جگہ۔ میری ریڑھ کی ہڈی چٹکنے لگی۔ میرا جی چاہا کہ میں ذرا دیر کو بیٹھ جاؤں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرہ بہت زیادہ طویل یا بڑا نہیں تھا۔ سامنے والا دروازہ جس کی طرف ہم بڑھ رہے تھے وہ ہم سے چند قدم کے فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔ اس کا احساس ہوتے ہی مجھے پھر حیرت ہوئی۔ وہ عجیب سی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز اب بھی مسلسل اس کے لڑکتے ہوئے وجود سے اٹھ کر دور دور تک گونج رہی تھی۔ مجھے اپنے سر میں دھماکے سے محسوس ہونے لگے تھے۔ اتنی ناگوار آواز میں زندگی میں پہلی بار سن رہا تھا۔ پھر میری تھکاوٹ اچانک ختم ہو گئی۔ ہم دروازے تک پہنچ گئے۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، بلکہ سر کو پیچھے کی طرف اونچا کر کے میری طرف دیکھا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کی گردن کسی اسپرنگ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ اپنے سر کو جس طرف چاہے گھما سکتا ہے۔ اس کے لیے اسے اپنے بدن کو جنبش دینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یعنی وہ اپنے پیچھے بھی صرف اسی طرح گردن گھما کر دیکھ سکتا تھا جیسے دائیں اور بائیں۔ مسٹر ضیاء، میں بہت خوش ہوا ہوں۔ یہ خوشی مجھے پورے 14 برس بعد نصیب ہوئی ہے، اور ایسے میں جب آدمی موت کے سامنے ہار چکا ہو، جب زندگی کے لیے کی جانے والی ہر جد و جہد ناکام ہو چکی ہو، تب اگر زندگی کی طرف کوئی روزن کھل جائے تو انسان کیسا محسوس کرتا ہے؟ کیا تمہیں اندازہ ہے؟ اس نے انگریزی میں پوچھا۔ ہاں مسٹر رابرٹ، مجھے اندازہ ہے، اور مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ میں نے اس معاملے کو اتنی سنجیدگی سے کبھی نہیں لیا تھا، ورنہ میں اب سے بہت پہلے بھی آ سکتا تھا۔ میرا آنا قطعی دشوار نہیں تھا، میں نے بھی انگریزی میں جواب دیا۔ ہم جس کمرے میں داخل ہوئے تھے وہ ڈرائنگ روم جیسا تھا، مگر ایک طرف بڑے سنگل بیڈ نے اسے بیڈ روم بنا دیا تھا۔ وہاں رکھے صوفے میلے اور بڑی خراب حالت میں تھے۔ دروازوں اور کھڑکیوں پر پڑے پردوں کی اصل صورت بگڑ کر خاکی رنگ میں تبدیل ہو چکی تھی، اور کناروں سے جھانکتا ہوا ہلکا پیلا رنگ ثابت کر رہا تھا کہ وہ پردے خاکی رنگ کے نہیں تھے، بلکہ پردوں کا کچھ حصہ تو سیاہی مائل خاکی ہو چکا تھا۔ بیڈ پر بچھی چادر اور تکیہ میلا تھا، اور اس کمرے میں عجیب سی بہت ناگوار بدبو پھیلی ہوئی تھی، اور سنگل بیڈ عام اونچائی کا حامل تھا۔ پوری طرح نظر آ رہا تھا کہ وہ رابرٹ کا بستر ہے، مگر میں حیران اس لیے تھا کہ وہ بیڈ کے اوپر کیسے چڑھتا اور کیسے اس پر سے اترتا ہوگا۔ بیٹھو مسٹر ضیاء، اس نے اپنی آنکھوں سے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ اچانک اس کا گٹھڑی نما وجود بے ڈھب انداز سے دائیں سے بائیں ہوا، اور اس کے لمبے لمبے ہاتھ باہر نکل آئے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
ان بازوؤں کی لمبائی کم نہیں ہوئی تھی، لیکن موٹائی اور چوڑائی کم ہو چکی تھی۔ ایسا لگا تھا جیسے اس نے دونوں ہاتھ اپنے نیچے سے نکالے ہوں، جیسے انہی ہاتھوں کی مدد سے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرکتا ہوا صوفے کی طرف پشت کر کے اس کے نزدیک ہو گیا۔ دونوں ہتھیلیوں کو اس نے زمین پر ٹکایا اور اپنا پورا وجود ان بازوؤں کے زور پر اٹھا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری حالت اس وقت بالکل اس بچے کی سی تھی جو کسی جادوگر یا شعبدے باز کے کرتب دیکھ رہا ہو، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر حیرت اسے کچھ سوچنے سمجھنے نہیں دے رہی ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھا تو مجھے اس کی ٹانگیں بھی نظر آ گئیں، مگر ان دو پتلی پتلی لکڑیوں کو ٹانگیں کہنا بہت دشوار تھا۔ اس کے پاؤں بھی سکڑ کر گولائی اختیار کر چکے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے اس کا پورا حلیہ آپ کو سمجھاؤں۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں مزید 1 گھنٹے تک بولتا رہوں تب بھی آپ اسے اسکیچ نہیں کر سکتی۔ میں اس کی ہر حرکت کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ خود اپنی حالت کا عادی ہو چکا ہے۔ صوفے پر اطمینان سے بیٹھنے کے بعد اس نے میری طرف دیکھا اور لگا جیسے میرے چہرے پر پھیلی حیرت کا سبب جان گیا ہو۔ ایک دم اداسی سی پھیل گئی اس کے چہرے پر، آنکھوں میں جیسے ماضی لوٹ آیا۔ مسٹر ضیاء، یہ، اس نے اپنے وجود پر نگاہ کی، یہ حالت دیکھ رہے ہو تم؟ یہ سب اسی سبب سے ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ تمہارا گرینڈ فادر میری مدد کرے، تم لوگ مجھ سے تعاون کرو۔ میں جانتا تھا کہ وہ چین نہ ملی تو کیا ہوگا۔ میں نے اسے بتانے کی کوشش کی مگر اس نے میری بات سننے کی زحمت بھی نہ کی۔ کاش وہ سنجیدگی سے سن لیتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ غمزدہ تھا، پھر چونک اٹھا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ تم سب ٹھیک تو ہو نا؟ یہ کہہ کر اس نے بڑی گہری نگاہوں سے میرے سراپے پر نگاہ ڈالی اور حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ تم تو بالکل ٹھیک ہو، مگر کیسے؟ یہ سب میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ میرے خیال میں تو تمہیں مجھ سے بھی زیادہ اذیت میں ہونا چاہیے تھا۔ اور خوف سے میرے بدن میں پھرپھری سی چھوٹ گئی۔ مجھے آپ کو اس طرح دیکھ کر سخت اذیت ہوئی ہے۔ میں خود کو ہر واقعے کا مجرم سمجھتا ہوں، لیکن میں نے جو کچھ کیا تھا وہ بچپنے میں کیا تھا۔ پھر میں نے اسے اس زنجیر کے چرانے سے لے کر آج تک کے واقعات بلا کم و کاست بتا دیے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے میری طویل داستان سنتا رہا۔ کبھی کبھی اس کے چہرے پر خوشی کھل اٹھتی تھی اور کبھی وہ حیرت سے چونک اٹھتا تھا۔ خواب کی تفصیلات بتاتے ہوئے میں نے اس کے چہرے پر اذیت اور دکھ کے تاثرات بھی دیکھے، لیکن جب میں نے اسے شالی بابا اور ان کے دیے ہوئے پتھر کا ذکر کیا تو وہ اچھل پڑا۔ کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ وہ دائیں طرف میری جانب سے رکھایا۔ جی، میں نے کہا، اور جیب سے پرس نکال کر اس میں رکھا وہ پتھر اسے دکھایا جو مجھے ابا کی صندوقچی سے ملا تھا، جبکہ مجھے دیا ہوا پتھر اس وقت بھی میرے بازو پر بندھا ہوا تھا۔ اس نے پتھر ہاتھ میں لیا، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، چہرے پر بے یقینی سی پھیل گئی۔ یہ کیا ہے یہ؟ میں نہیں جانتا، مگر شالی بابا نے بالکل اسی قسم کا ایک پتھر مجھے بھی دیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر میں نے اسے دادا کے ساتھ ہسپتال جانے اور وہاں خوفناک کیفیت سے 2 4 ہونے والا واقعہ بھی سنایا۔ وہ سنتا رہا اور ہاتھ میں پکڑے پتھر کو بھی دیکھتا رہا۔ میرے خاموش ہونے پر بولا، ویل، لیکن عطا نے ذکر نہیں کیا کہ وہ کسی شالی بابا کو جانتا ہے یا اس نے ایسی کوئی چیز دی ہے۔ کیا وہ ہم سے کچھ چھپا رہا تھا یا اس کے دل میں کچھ اور تھا اور وہ شاید ہمیں دھوکہ دینا چاہتا تھا؟ مجھے اس کی یہ بات اچھی نہیں لگی، مگر میں اپنے باپ کو صرف اس لیے ایماندار نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ میرا باپ ہے۔ وہ انسان تھا، کچھ بھی سوچ سکتا تھا اور کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ناگواری کے احساس نے جلد ہی مجھے خالی کر دیا۔ میں نہیں جانتا۔ میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ یہ چکر کیا تھا۔ میں وہ زنجیر لے کر آیا ہوں۔ دادا نے بھی کہا تھا کہ میں تمہارے حوالے کر دوں، مگر مسٹر رابرٹ، میں اس سارے گورکھ دھندے کا مقصد جاننے کے بعد ہی اسے تمہارے حوالے کروں گا۔ وہ کیسی زنجیر ہے، کہاں سے حاصل کی گئی، اسے حاصل کرنے کے بعد تم لوگ کیا کرنا چاہتے تھے، اور ایسی ہی دوسری باتیں۔ تو مجھے یہ بھی بتاؤ کہ جو خواب میں مسلسل دیکھ رہا ہوں اس کا کیا راز ہے؟ کیا یہ خواب درست ہے؟ ہاں تو کیا ان لوگوں میں تم بھی شامل تھے؟ وہ قبر جو میں دیکھتا ہوں وہ کس کی ہے؟ وہ عورت کون ہے؟ میں یہ سب جاننا چاہتا ہوں۔ میں چپ ہوا تو سناٹا بڑھنے لگا۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے ساتھ ساتھ ایک اطمینان بھی تھا۔ کچھ دیر کسی گہری سوچ میں ڈوبا مجھے دیکھتا رہا، پھر اپنی کری آواز میں بولا، مسٹر ضیاء، تم شاید اس پورے معاملے کو بہت ایزی لے رہے ہو۔ غالباً تمہارے ذہن میں یہ خیال ہے کہ آج ہی میں تمہیں ساری کہانی سنا دوں گا، تم وہ زنجیر مجھے دے دو گے
میں اس کے ہاتھ میں آتے ہی جادو کے اثر سے پہلے جیسا لمبا چوڑا جسم اختیار کر لوں گا۔ وہ مکڑیاں دنیا سے ناپید ہو جائیں گی، نہ تمہیں وہ خواب پریشان کرے گا اور نہ کوئی اور خوفناک واقعہ تمہارے خاندان میں رونما ہوگا۔ زندگی اتنی ہی آسان ہو جائے گی جتنی پہلے تھی۔ نو، نیور مسٹر ضیاء، ہم جو غلطیاں کرتے جاتے ہیں وہ ہمارے آگے بڑھتے ہی آکٹوپس کی طرح اپنے ہاتھ لمبے کر کے چاروں اطراف کے معاملات کو جکڑ لیتی ہیں۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر آئے ہیں، اس لیے بے خبر آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم پلٹ کر دیکھنے کا ادراک کرتے ہیں اور ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ کیا ہو چکا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے ہم کون سا محفوظ راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسا ہو جائے تو ہم یقیناً نکل آتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ بہت دیر ہو جاتی ہے، ہمارے آگے بڑھنے کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ ہماری اپنی ہی غلطی کہیں آگے جا کے ہمارا راستہ روکے کھڑی ہوتی ہے، اور تم جانتے ہو کہ بہت دور نکل جانے کے بعد ہمیں لوٹنا اور اس غلطی کے اثرات کو زائل کرنا کتنا دشوار طلب ہوتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب وہ خطرناک حد تک تیزی سے دور دور تک پھیل چکے ہوں۔ کیا آپ مجھے مایوس کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے الجھن محسوس ہوئی۔ نہیں، تم بہت طاقتور ہو، تم مایوس نہیں ہو سکتے، اس لیے میں حقائق بیان کر رہا ہوں، یہ محسوس کرنے کے بعد کہ تم حقائق سے گھبرانے والے نہیں ہو۔ اب یوں بھی میں اس قابل نہیں رہا کہ لوگوں کو مس گائیڈ کر کے اپنا کوئی کام نکال سکوں، اس لیے تمہیں مجھ پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ میں موت کی دہلیز پر کھڑا ہوں، ایک چوکھٹ ہے، اور اندر میں موت کو جنبش کرتے، اپنے استقبال کی تیاریاں کرتے بھی صاف دیکھ سکتا ہوں۔ اس لیے تم مجھے کسی بھی قسم کے الزام سے مبرا رکھو۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نادانستگی میں ہی صحیح، جو غلطیاں ہم سے بالخصوص عطا سے سرزد ہوئی ہیں وہ خوفناک حد تک تباہ کن تھی۔ مجھے اپنی موت کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، مگر میں عطا کی موت پر بہت پریشان رہا۔ میں پیاس ٹریگو کی اذیت سے بے چین ہوں۔ میں جینو پاپا کی جوان اور مضبوط توانا جسم کی رفتہ رفتہ سکڑنے سے خوفزدہ ہوں۔ میں سورن سنگھ کے لیے بھی فکر مند ہوں اور پرکاش کے لیے بھی۔ یہ سب کہاں ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ جلدی نہ کرو مسٹر ضیاء، اس نے ہاتھ الٹا کر جواب دیا۔ ان تک پہنچنے کے لیے تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ ان تک پہنچنا تمہارے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ غصہ میری کن پٹیوں میں جمع ہونے لگا، پھر اچانک اس کی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ میں نے ان سب کو فون کیے تھے، مگر ان میں سے کسی سے بھی بات نہ ہو سکی۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا، شاید کبھی بھی میں ان سے بات نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے سرگوشی کی، وہ لوگ خود فون نہیں اٹھاتے، اور جو اٹھاتا ہے وہ… عین اس لمحے مجھے اس عورت کا خیال آ گیا جس نے خود رابرٹ کا فون اٹھا کر اور ہذیانی ہنسی ہنس کر مجھے بتایا تھا کہ وہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ مسٹر رابرٹ، میں ایک دم بول اٹھا۔ وہ چونک گیا۔ کیا وہاں کوئی عورت فون اٹھاتی ہے؟ میرا لہجہ خود میرے لیے اجنبی سا لگا۔ اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر سر کو زور زور سے ہلایا۔ ہاں، مگر تم کیسے جانتے ہو؟ کیا تم نے انہیں فون کرنے کی کوشش کی تھی؟ میں چند لمحے سوچتا رہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جانے ان سب کی کیا حالت ہوگی۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ جینو پاپا ریکو کا مضبوط بدن سکڑ رہا ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر دیا۔ مجھے یقین ہے صرف اس کے ساتھ نہیں، باقی لوگوں کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا ہوگا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر آخری بار جب جینو مجھ سے ملا تھا تو اس کے بدن میں بھی اسی طرح کی جلن تھی جو اس کے چلے جانے کے 2 ماہ بعد میں نے اپنے آپ میں محسوس کی تھی۔ وہ آیا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، اس کی کانوں کی لوئیں تو انابی ہو چکی تھیں۔ میں نے پوچھا تھا تو اس نے کہا کہ وہ شدید بیمار ہے۔ اس کے بدن میں ایک عجیب سی جلن ہے، اسے یوں لگتا ہے جیسے گرم سیسا سا اس کی رگوں میں بہہ رہا ہے۔ میں نے اسے چیک اپ کا مشورہ دیا تھا۔ وہ بے پناہ بے کل تھا۔ وہ چلا گیا تو میں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر ٹھیک 2 ماہ بعد مجھے اپنے اندر تپش کا احساس ہونے لگا تھا۔ پہلے تو میں نے دھیان نہیں دیا، مگر پھر بہت جلد مجھے احساس ہو گیا کہ میرے بدن میں لوہو کی جگہ سیسا بہہ رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹرز کو دکھایا، ہر طرح کے ٹیسٹ بھی لیے، ماہرین کو بتایا، مگر کیا تم یقین کرو گے، سب کی رپورٹس ایک جیسی تھیں کہ میں قطعی صحت مند ہوں، نہ مجھے کچھ ہوا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے۔ بعض نے میری بے چینی دیکھ کر مجھے ماہر نفسیات سے ملنے کا مشورہ بھی دیا۔ میں ملا بھی، مگر میں اسے کیا بتا سکتا تھا کہ ہم نے پراسراریت کے چکر میں آ کر رات کے خوفناک اندھیروں اور جھینگروں کی نفرت انگیز آوازوں کے درمیان قبریں کھود کر کیا کچھ کیا ہے۔ نہیں مسٹر ضیاء،
ہم میں سے کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ ہم یہ بتا سکتے۔ بہرحال رفتہ رفتہ میری کیفیت شدت اختیار کرنے لگی تو میں نے ایک روز اسے فون کیا۔ اس روز میری اس سے آخری بار گفتگو ہوئی تھی، اور گفتگو بھی کیا ہوئی تھی، وہ میری آواز سنتے ہی رونے لگا تھا، زور زور سے۔ اور کیا تم یقین کرو گے کہ اس کی آواز سن کر مجھے یوں لگتا تھا جیسے جنیوا اکیلا نہیں رو رہا، بلکہ اس کے اندر بھی کوئی ہے جو اس کے ساتھ مل کر رو رہا ہو۔ وہ دو آوازیں تھیں، ایک کھڑکھڑاتے بانسوں جیسی اور دوسری جینو کی اپنی معصوم اور نرم سی۔ وہ ہم میں سب سے کم عمر تھا اور ہم سب سے زیادہ معصوم اور بھولا بھالا بھی۔ اس میں قطعی عیاری یا چالاکی نہیں تھی، وہ ایک خوبصورت اور سیدھا سادہ مگر پرجوش نوجوان تھا، اور اسی وجہ سے میں اس کی طرف سے زیادہ فکر مند تھا۔ میں نے اسے یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ میں بھی اسی کی طرح اسی جلن کا شکار ہو چکا ہوں۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا اب وہ ٹھیک ہے